والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. دنیا میں ہر انسان عزت کا متلاشی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اس طرح رہوں کہ مجھے سب کی نگاہوں میں عزت اور وقار حاصل ہو، دوسروں کی نگاہوں میں میری وقت ہو. اس کے لیے انسان اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اونچی تعلیم اور معیاری تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قیمتی لباس پہنتا ہے، قیمتی گاڑیوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت قیمتی گھر بناتا ہے. دنیا کے تمام اسباب اور ساز و سامان اختیار کرنے کی کوشش اس لیے کرتا ہے کہ مجھے دوسروں کی نگاہوں میں عزت ملے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں. لیکن اس بات کی کوشش کوئی نہیں کرتا کہ میں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب بنوں. حالانکہ سب سے بڑی عزت اور حقیقی عزت صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں مقبول اور محبوب بن جائے. اللہ کی نگاہ میں مقبول اور محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں. ایک ہے تقوی اور دوسرا اعمال صالحہ کا اہتمام. ایک یہ کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ باقی نہ رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان ان اعمال کے اہتمام کی کوشش کرے، ان نیک اعمال کو کرنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نگاہ میں مقبول بن جائے. چنانچہ دنیا میں سب سے مقرب ترین ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی گزری، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ مقرب ہستیاں صحابہ کرام کی تھیں. لیکن قرآن مجید کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کا مقام برابر نہیں.
بعض انبیاء دوسرے انبیاء کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، بعض انبیاء کی شان دوسرے انبیاء سے زیادہ ہے۔ ویسے تو سارے ہی انبیاء شانوں والے ہیں، سارے انبیاء فضائل والے ہیں، لیکن بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فوقیت حاصل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض انبیاء کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، بعض انبیاء کو وہ خصوصیات نصیب ہوئیں جو دوسرے انبیاء کے حصے میں نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام سارے ہی جنتی تھے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہیں اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام کا مقام دوسرے صحابہ سے زیادہ تھا۔ 27ویں پارے میں سورۃ الحدید کی آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ اکرام نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا، اور دوسرے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اللہ کی نگاہوں میں یہ برابر نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے صحابہ کا مقام زیادہ ہے، اور پھر غزوہ بدر کے اندر جن صحابہ نے شرکت کی ان کا مقام سب سے زیادہ ہے، پھر غزوہ احد میں جو شریک ہوئے ان کا مقام زیادہ ہے، جو غزوہ احزاب میں شریک ہوئے پھر ان کے بعد ان کا مقام ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے جو مقرب ہستیاں تھیں انبیاء اور صحابہ، ان کا مقام بھی یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اعمال کی بنا پر، اپنی کوشش کی بنا پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جن صحابہ اکرام نے قربانی زیادہ دی ہے، جو پہلے ایمان لائے اور انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں زیادہ دیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام بڑھا، اور جو بعد میں آئے ان کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہری طور پر ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لوگوں کی نگاہوں میں اتنا مقام نہیں ہوتا ان کا، لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی ہاں حیثیت کا اعتبار ہے ہی نہیں، اصل حیثیت ہے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے مواقع زیادہ ملے، اور ان کے حالات میں آتا ہے کہ دبلے پتلے تھے بالکل، اور قد کے بھی چھوٹے تھے، اور دبلے پتلے اتنے تھے کہ ایک دفعہ درخت کے اوپر مسواک اتارنے کے لیے اوپر چڑھے، ہوا چل رہی تھی تو ہوا کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں جھول رہی تھی، ایسے سے کپڑا جھولتا ہے، ان کی پنڈلیاں جھول رہی تھی۔ تو بعض صحابہ اکرام کو یہ دیکھ کے ان کو ہنسی آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیوں ہنس رہے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کے ہماری ہنسی چھوٹ گئی، کہ بالکل دبلے پتلے اور بالکل نحیف لاغر کمزور۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد. سبحان اللہ. فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن پنڈلیوں کو بظاہر تم حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے اور تم ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہو دنیا میں، تمہیں معلوم نہیں کہ ان پنڈلیوں کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. لہما اثقل فی المیزان من احد. اللہ کے ہاں، اللہ کے میزان کے اندر یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے، مشہور حدیث ہے. ایک آدمی آپ کے قریب سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابی سے سوال فرمایا کہ یہ جو بندہ گزر کے جا رہا ہے تم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو لوگوں کی نگاہوں میں بہت معزز آدمی ہے، لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. یہ ایسا آدمی ہے اگر کسی گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دے تو لوگ فوراً اس کے پیغام نکاح کو قبول کر لیں، اپنے بچیوں کے رشتے دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر کسی کی سفارش کر دے تو ان کی سفارش فوراً قبول ہو جائے اور ان کی بات رد نہیں کی جا سکتی. لوگوں کی نگاہوں میں بڑا احترام والا آدمی ہے، معزز آدمی شمار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے خاموش ہے. تھوڑی دیر گزری تھی، ایک سیدھے سادے سے غریب سے آدمی گزرے. آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگوں کی نگاہوں میں کوئی خاص وقت نہیں رکھتے. اگر کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجیں تو نکاح کا پیغام رد ہو جائے، کسی کی سفارش کریں تو سفارش قبول نہ ہو. لوگوں کے ہاں ان کی کوئی خاص وقت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی جو بعد میں گزرا ہے اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ پہلے جیسے آدمی کی پہلا آدمی جو گزرا ہے اس جیسے آدمیوں سے پوری زمین بھر جائے تو اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور زمین پر بیک وقت کتنے لوگ آباد ہیں؟ لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے لوگ نا. تو آسان مطلب یہ کہ اربوں انسان ایک طرف ہو جائیں، یہ ایک انسان اللہ کی نگاہ میں ان سب پر بھاری ہے. اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی صحابی تھے اور شکل و صورت کے بھی بالکل سادے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا، دیہات کے رہنے والے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ مدینہ کے بازار کے اندر سبزی وغیرہ فروخت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے گئے، ان کو محسوس نہیں ہونے دیا اور آپ نے پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو صحابی نے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لگانے کی کوشش کی، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے برکت حاصل کرنے کے لیے. جب آپ نے یہ فرمایا من یشتری ھذا العبد تو وہ عرض کرنے لگے واللہ ما تجدنی، واللہ تجدنی قاصدہ، یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ مجھے کم قیمت پائیں گے، میری کوئی قیمت نہیں پائیں گے آپ، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں. غلام تو وہ بیچیں جس کی کوئی قیمت ہو، آپ مجھے بیچ رہے، میری تو کوئی قیمت نہیں لگائے گا، میری کیا حیثیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انک عند اللہ لیس بقاصد، لست بقاصد، تم اللہ کے ہاں کم قیمت نہیں ہو. ایک روایت میں ہے انت عند اللہ غال، تم اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو، لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے.
لیکن اللہ کے ہاں تمہاری بہت بڑی قیمت ہے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہماری کیا حیثیت ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، ہمارے شیخ اور مفتی وسیم صاحب رحمہ اللہ اکثر اپنے بیانات میں شعر پڑھتے ہیں، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ سارا جہاں ناراض ہو، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، ہاں جی، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو نہیں سوچنا چاہیے، بس اسی بات کو سوچیں کہ میرے اللہ اس کام سے راضی ہیں یا نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے یا نہیں اس میں، اس کو ہم اپنی زندگی کا معیار بنائیں، اپنی زندگی کا پیمانہ اس کو بنائیں۔ حدیث میں ہے رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے لوگ پراگندہ بالوں والے، شکل و صورت کے لحاظ سے بڑے سادہ، بال ان کے بکھرے ہوئے، مدفوع بالابواب، ایسے ہیں کہ لوگوں کے گھروں پہ جائیں، لوگ ان کو اپنے گھروں کے دروازے سے دھکے دے کے نکال دیں، اپنے گھر کے سامنے ان کا کھڑا ہونا کوئی برداشت نہ کرے، ظاہری طور پر لوگوں کے نگاہوں میں کوئی حیثیت، لیکن اللہ کے یہاں کیا مقام ہے ان کا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی ذات پہ وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک سادے سے صحابی آپ کے سامنے بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہذا منہم، یہ بھی ان میں سے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس صحابی کا بھی یہ مقام ہے کہ اگر یہ اللہ کے اوپر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے۔ تو صحابہ کرام کو ان کی شان کا پتہ چل گیا کہ یہ تو چھپے ہوئے رستم، ہم تو ان کو ایسے سمجھتے ہیں کہ تو بڑے سادے سے آدمی ہیں، اللہ کے اتنا اونچا مقام ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ان کو غزوات کے اندر، میدان جہاد کے اندر ان کو آگے آگے رکھتے تھے، اور پھر ان سے فرماتے تھے آپ قسم اٹھائیں کہ انشاءاللہ آج ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ جہاں کوئی گھاٹی عبور کرنی مشکل ہو جاتی، کوئی مقام فتح نہیں ہوتا تھا، خطرہ ہوتا تھا کہ آج کہیں شکست نہ کھا جائیں، تو وہاں ان سے قسم کھلواتے، ان سے قسم اٹھواتے، وہ قسم اٹھاتے کہ اللہ کی قسم آج ہمیں فتح حاصل ہوگی، اور وہ یقیناً علاقہ فتح ہو جاتا۔ اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، میں تمہیں قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمانی یا رسول اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ فجعل ابی یبکی، حدیث میں ہے کیا، تو وہ حضرت ابی بن کعب یہ سن کر ان کی خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے کتنا اونچا مقام۔ تو اللہ کی نگاہوں کے اندر مقام ان لوگوں کا ہے جو تقوی اور اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ علماء کا اللہ کی نگاہ میں بڑا مقام، بشرطے کہ عالم باعمل ہو، عالم متقی ہو، اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والے اور اہل علم لوگوں کے مقامات، ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کا ایک ملفوظ کہیں نظر سے گزرا تھا، فرمایا اعظم اللہ منزلۃ الناس من کان بین اللہ و بین الناس، اعظم الناس منزلۃ عند اللہ من کان بین اللہ و بین الناس هم الانبیاء والعلماء، اللہ کے ہاں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہے، اور وہ انبیاء اور علماء ہیں۔ انبیاء اور علماء یعنی انبیاء ان کے جانشین ہیں، یہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہے۔ جو کام انبیاء کرتے ہیں یعنی دین کی دعوت پہنچانے کا، انبیاء کے بعد یہ کام علماء کے ذمے ہے، ہاں خصوصیت سے امت کے علماء کے ذمے ہے
فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ علم یہ اللہ کے ہاں اعزاز کا ذریعہ ہے، اللہ کی نگاہوں میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور تقویٰ، اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہیں بھی اور تمہیں بھی اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ تقویٰ پیدا کرو، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری ذاتیں اور تمہارے قبائل اور خاندان کس لیے بنائے؟ یہ مقصود نہیں ہے، ہاں جی، صرف اس لیے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں معزز ترین لوگ وہ ہیں جو تقویٰ میں سب سے بڑھ کر، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو، وہ اللہ کے ہاں سب سے اونچے مقام۔ اور دوسرے نمبر پر اعمال کا اہتمام کرنے والا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکی میں پہل کرنے والے اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ آج لوگوں کی نگاہوں میں جو پیسے میں زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے، جس کی گاڑی سب سے اچھی، جس کا لباس سب سے اچھا، جس کی کوٹھی اور جس کا بنگلہ سب سے اچھا، لوگ اس کو وقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کا صاف فیصلہ ہے وما اموالکم ولا اولادکم التی تقربکم عندنا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں ہیں تمہیں اللہ کے ہاں کو قرب نہیں دلوا سکتے۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ نہیں ہے، نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں، مگر اللہ کے قریب کرنے والی چیز کیا ہے؟ الا من آمن وعمل صالحا، ایمان اور اعمال صالحہ، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا۔ یہ ایمان والے مسلمانوں کو ان کے اعمال کا 2 گنا صلہ ملے گا، ان کو ڈبل اجر ملے گا نیک اعمال کا۔ وہم فی الغرفات آمنون، وہ جنت کے بالا خانوں میں بڑے امن سے رہیں گے۔ پورا قرآن بھرا ہوا سارے اعمال کے فضائل بیان، لمثل ھذا فلیعمل العاملون وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اس جیسے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں پر بازی لگاؤ اور یہاں پر مقابلہ کرو، مقابلہ کرنے والے اس میدان میں ریس لگائیں، دوڑ اس میں لگائیں، دنیا کمانے میں نہ لگائیں۔ دیکھیں نیکی میں کون آگے بڑھتا ہے، اس کی اثر اللہ کے ہاں، یہ دوڑ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز میں صحابہ کی تربیت فرمائی اور امت کو ترغیب دی، اعمال پہ کھڑا کرنے کی کوشش فرمائی۔ اعمال کا اہتمام کرنے والے اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، جن جن چیزوں کے ذریعے، جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل ہو سکتا ہے، ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب فرائض ہیں۔ فرائض کا اہتمام کرنے والے، یعنی فرائض کا اہتمام یہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد نوافل، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میری نگاہوں میں محبوب بن جاتا، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال کی ترغیب دی، نوافل کی ترغیب دی، اور تمام نوافل میں سب سے افضل نفل تہجد کے نوافل ہیں۔ ان کے بارے میں کیا عجیب ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ نے ایک عجیب ارشاد فرمایا اقرب الرب من العبد فی الجوف فی اللیل الاخر فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فتكن۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب رات کے آخر پہر میں ہوتے ہیں۔ اقرب الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر،
رات کے آخری پہر میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو، اوپر سے سب سے نچلے آسمان پہ آ جائے۔ لیکن ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے اوپر سے نیچے آ جائیں ہاں ہماری درخواست سننے کے لیے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے، میں ان کے گناہوں کو معاف کروں، اپنی ضروریات میری بارگاہ میں پیش کریں، میں ان کی ضروریات پوری کروں ہاں اور ہم اس وقت سوئے رہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے ہماری۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان بندہ سحری کے وقت میں بھی سو سکتا ہے۔ حضرت طاؤس بن قیسان ایک بڑے محدث ہیں، ایک آدمی کو ملنے کے لیے کہ سحری کے وقت میں بتا دیں تو وہ سو رہے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے کہ مسلمان اور مومن بندہ سحری کے وقت میں سو سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کے نوجوان رات کے 1-1 بجے تک اور 12 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں ہاں اور بازاروں میں اور پارکوں میں اور ہوٹلوں کو چکر لگاتے ہیں، اور جو وقت اللہ کی رحمت کا شروع ہو رہا تھا اس وقت میں وہ سو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرمانے لگے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری راتیں دنوں میں تبدیل ہو، ہماری راتیں دن میں تبدیل ہوں۔ رات کا وقت اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے ہاں اور ہم اس کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، گھومنے پھرنے میں لگا رہے ہیں سارا وقت۔ اور جو وقت اللہ کے سامنے اٹھ کھڑے ہونے کا ہے کہ بندہ اس وقت میں مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے راز و نیاز شروع کرے، اس وقت میں ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بدقسمت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب الفاظ میں ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب رات کے آخر پہر میں ہوتے ہیں۔ اور صحابی سے کیا فرمایا؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَتَكُن، اگر تم اس وقت میں ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہو جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں تو یقیناً یہ کام کرنا، تو لازماً یہ ایسا کرنا۔ کتنے پیارے انداز میں ترغیب دی کہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس وقت میں اللہ کے سامنے تلاوت میں مصروف ہیں، اللہ کے سامنے دعاؤں میں مشغول ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ صحابی سے فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ان میں سے یقیناً ہونے کی کوشش کرنا۔ اور ایک موقع پر فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، قیام اللیل کو لازم پکڑو، تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو اللہ کے مقرب اور محبوب بندے گزرے ان کا یہ محبوب مشغلہ رہا ہے، ان کا بہترین طریقہ ان کی بہترین عادت تہجد کی نماز کا اہتمام۔ فإنہ قربۃ لکم الی ربکم، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز، ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ للاسم، گناہوں کا کفارہ اور دوسرے آئندہ گناہوں سے بچنے کا روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پہلے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ سجدے کا اہتمام، سجدوں کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام اور سجدے میں دعا کا اہتمام۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں جس کو میں پلے باندھوں اور اللہ کا مجھے قرب حاصل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے اکثر من السجود فإنہ لیس من مسلم یسجد للہ تعالی الا رفعہ اللہ تعالی بہا درجۃ فی الجنہ وحط عنہ بہا خطیئہ۔ فرمایا کہ سجدوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ جو بندہ جو مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدے کا اہتمام کرتا، اللہ کے آگے جھکتا ہے، ایک سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور ایک موقع پر کیا فرمایا، کتنی پیاری حدیث، اقرب العبد من الرب وهو ساجد فاکثروا الدعاء، اقرب العبد من الرب وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے ہاں سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا فاکثروا الدعاء، اس میں دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ اس میں دعا کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اس کی ترغیب دی صحابہ۔ تو یہ اعمال کا اہتمام اور تقویٰ کا اہتمام، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آ گئیں گویا اس کی زندگی میں بہار آ گئی۔ کوشش کریں اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانے کی کوشش کریں،
اپنی زبان کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت اور اپنے دل و دماغ کی حفاظت، ان چیزوں کا اہتمام۔ کچھ دنوں پہلے ایک ہمارے بزرگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی، موبائل کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ ان کے الفاظ مجھے یاد فرمانے لگے کہ مفتی صاحب اس موبائل نے تو امت کو ڈبو دیا ہے، امت کو اس موبائل نے تو ڈبو دیا ہے، گناہوں کے اندر، گناہوں میں غرق کر دیا ہے۔ اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہمارا طبقہ زیادہ متاثر ہوا ہے، علماء اور طلباء کو سب سے زیادہ نقصان اس موبائل سے پہنچا ہے۔ حضرت استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے اسمارٹ فون کے بارے میں، جو بڑا موبائل فون ہے، ٹچ موبائل کے فرمایا کہ اس نے تو چوپٹ بے حیائی کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب عرصہ پہلے یہاں تشریف لائے تو بیان میں فرمانے لگے کہ اس دور کا دجال موبائل ہے، موبائل اس دور کا دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی نشاندہی فرمائی، قیامت سے پہلے میری امت کو جن فتنوں کا سامنا ہوگا، فرمایا ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں امت کو سکھائیں، ان میں خصوصیت سے اس کو بھی سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، خصوصیت سے لکھے تھے، دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی نے خصوصیت سے پناہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس دور کا دجال موبائل ہے۔ دجال کا فتنہ کیوں سب سے خطرناک ہے کہ انسان کے پاس، مسلمان کے پاس جو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ایمان کا، اس کے اوپر حملہ آور ہو۔ اس دور کے اندر موبائل کی وجہ سے ہمارے ایمان کا سب سے زیادہ نقصان ہو، اور ہمیں احساس ہے شیطان اپنا وار چلاتا ہے، نیک لوگوں کو، دینداروں کو، علماء اور طلباء کے ذہن میں کیا بڑی مفید چیز ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اچھی چیز ہاں دکھائے گا پھر اپنا کام چلائے گا۔ اس کے اندر تو بڑی دینی کتابیں ہیں، علماء کے بیانات سنیں آپ، ہاں جی، آپ نعتیں سنیں ان سے، ہاں جی، قرآن کی تلاوت سنیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی یہ سارے فائدے ہیں، لیکن یہ فائدے کون حاصل کریں؟ اس کی کیا گارنٹی اور کیا ضمانت ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال نہ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں اور غلط استعمال سے بچ جائیں؟ بلا مبالغہ 100 میں کوئی 1 یا 2%، بس 98% لوگ اس کا غلط استعمال کریں۔ اس لیے یہ کتنی بڑی بات فرمائی کہ اس دور کا دجال ہے، دجال موبائل۔ اب مدرسے والوں نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے، یہاں تو آپ دیکھ نہیں سکتے، چھوٹا موبائل بھی ممنوع ہے یہاں تو، جب آپ گھروں میں جاتے ہیں وہاں پر تو آزاد ہیں، وہاں تو کوئی نگرانی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کروں کہ تقویٰ کا اہتمام کریں، اور تقویٰ نام ہے خوف خدا کا، تقویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ میں ایک دفعہ مجھے بات یاد آئی، اپنے ادارے کے چند اساتذہ کرام کو لے کر بعض اکابر کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے جا کے نصیحت کی درخواست کی کہ ہمارے ادارے کے اساتذہ ہیں کہ دعا کے لیے حاضر ہوئے، کوئی نصیحت بھی فرمائیں۔ مختلف بزرگوں نے نصیحتیں فرمائیں، ایک ہمارے استاد تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے کہا اگر کوئی نصیحت فرمائے، میں کیا نصیحت کروں بھائی، قرآن نے اتنی بڑی نصیحت کر دی ہے، اس کے بعد کوئی نصیحت کی ضرورت ہے؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تقویٰ کا اہتمام کرو۔ ہمارا تو خیال ہی نہیں جاتا نا کہ قرآن نے کتنی بڑی نصیحت فرمائی ہے، باقی اس نصیحت کے بعد کوئی نصیحت رہ تو نہیں جاتی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دلوں میں بیدار۔ مختلف جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، پیٹرول پمپ پہ جائیں نا گاڑی میں تیل ڈلوانے کے لیے، تو لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ کتنی دور تک دیکھ سکتی ہے؟ کوئی 1 کلومیٹر تک ہوگا، زیادہ زیادہ 2 کلومیٹر تک کیمرے کی آنکھ دیکھے گی، لیکن ایک آنکھ وہ ہے ہاں جس کی رینج سب سے زیادہ ہے، وہ ہے اللہ کی آنکھ۔ اللہ کی آنکھ ہر جگہ دیکھ رہی ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہی ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہی ہے، شہر میں بھی دیکھ رہی ہے، دیہات میں بھی دیکھ رہی ہے، جنگل میں بھی دیکھ رہی ہے، صحراؤں میں بھی دیکھ رہی ہے، دریاؤں میں بھی دیکھ رہی ہے، پہاڑوں میں بھی دیکھ رہی ہے۔ اس چیز کو اپنے دلوں میں بٹھا،
اللہ کا خوف جس کے دل میں بیٹھے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس چیز کی تاکید کی. ایمان کے بعد سب سے زیادہ اس چیز کی تاکید فرمائی تقویٰ کا اہتمام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں آتے تھے کیا فرماتے تھے؟ اوصی نفسی وایاکم بتقوی اللہ. اوصی نفسی وایاکم بتقوی اللہ. میں تمہیں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی دوپہر کی مجلس ہوتی تھی علماء طلباء کی، حفلۃ العلماء کے نام سے، علماء کی مجلس، علماء کی محفل. 8 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی، 11:15 سے 11:15 تک. ان کا تو ایک ایک منٹ قیمتی تھا، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا ان کا، اور ایک ایک لمحہ ان کا امت کے فائدے میں خرچ ہو رہا تھا. اس لیے 8 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. جب تشریف لاتے تھے سب سے پہلے بیٹھ کے سلام کر، اور سلام کے بعد یہ فرمایا ایھا العلماء والطلباء اوصی نفسی وایاکم بتقوی اللہ. ہمیشہ یہ معمول تھا. علماء اور طلباء، علماء کرام اور طلباء کرام، میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول. اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں علماء کا یہ اہتمام کرنا، اپنے آپ کو اور متعلقین کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرنے کا اہتمام اور اعمال کا اہتمام، نیک اعمال کا اہتمام، اور اعمال کے اندر نماز کا اہتمام سب سے اہم ہے. ہاں آپ نے احادیث سنی، نوافل کا اہتمام. موسم تبدیل ہو رہا ہے، ہاں تو کوشش کریں کہ ہم اپنے شوق سے، ہاں ہمیں یہ خود ہمارے دل میں یعنی اس بات کا شوق ہونا چاہیے. نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، ہاں جی ان چیزوں کا ہم خود اہتمام کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتلا رہی کہ اللہ کی نگاہوں میں اگر مقام پانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہی، یہ سب سے بہترین طریقہ. اس طریقے سے آپ نے صحابہ کے واقعات سنے. صحابہ کو یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ اعمال کی وجہ سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجلس میں بتا رہا تھا. انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر بہت زیادہ خرچ کیا. بعض روایات میں کہ 300 اونٹ غلہ سمیت خرچ کر دیا. 300 اونٹ غلہ سمیت اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور بعض روایات میں اس کا اضافہ بھی ہے کہ 1000 دینار بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قاصد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے. تو آپ کے قاصد بیان فرماتے ہیں کہ 1000 دینار جب میں اللہ کے محبوب کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور بار بار ان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھیں. پیسے آ جائیں نا تو نوٹوں کو بار بار گنیں، خوشی جیسے بندہ گنتا ہے پیسے. ہاں تو وہ دینار تھے، سکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کر کے ایسے دیکھ رہے تھے خوشی سے. اور اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. عثمان نے اتنا بڑا عمل کر دیا ہے کہ اگر ان سے کوئی آئندہ گناہ صادر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اجتہادی غلطی صادر ہو جائے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اتنا بڑا عمل. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لی، ایسے اعمال کیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے. یہ مقام ایسے تو نہیں. مدینہ منورہ کے اندر شام سے ان کا تجارتی قافلہ آیا تو مدینہ کے سارے تاجر اکٹھے ہو گئے حضرت عثمان غنی سے مال لینے کے لیے. ہاں جی تو ایک تاجر نے قیمت لگائی کہ جتنے پہ آپ لے آئے ہیں دوگنی قیمت ہم سے لے لیں اور یہ سامان سارا ہمیں دے دیں. 100 اونٹ تھے اور مدینہ منورہ میں ان کو قحط چل رہا تھا، تنگی تھی، اور مدینہ کے جو غربا تھے ان کے گھروں میں فاقہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ قیمت اس سے زیادہ لگ چکی ہے. کسی نے 3 گنا قیمت لگا دی. کوئی اور بڑا تاجر تھا، اس نے کہا 3 گنا قیمت لے لیں اور مال ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے. پھر کسی نے تیسرے نے کہا جی 4 گنا لے لیں. آخر میں جو سب سے بڑی پارٹی تھی انہوں نے کہا جی 5 گنا لے لیں. آپ نے ہر ایک جا میں فرمایا کہ اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے. بڑے حیران ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے مدینہ کے سارے تاجر تو یہاں اکٹھے ہیں، اس سے زیادہ قیمت کس نے لگائی ہے؟ وپاری تو سارے یہیں کھڑے ہیں. ہاں جی غلہ منڈی کے مالک سارے یہاں موجود ہیں، آرتی تو سارے موجود ہیں یہاں پر، اور کس نے اتنی قیمت لگا دی؟
حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ نے 10 گنا قیمت لگا دی، 10 گنا قیمت لگا دی، تم دے سکتے ہو 10 گنا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک عمل کرنے پر اللہ ایک کے بدلے میں 10 دنیا میں دیتے، اور آخرت میں جو دینا ہے اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے ایسی نیکیاں کی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے اختیار ان کے لیے دعائیں نکلی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک ہے دعا کروانی اور ایک ہے دعا لینی۔ دعا کروائیں نا اپنے بڑوں سے، یہ نہ کہیے ہم دعا، آپ ایسا عمل کریں، ایسا عمل کریں، ایسی خدمت کریں کہ بے اختیار ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، والدین سے، اساتذہ سے، ہاں جی، اپنے بڑوں سے بے اختیار آپ کے لیے دعائیں نکل جائیں۔ اسی طریقے جب ان اعمال کا ہم اہتمام کریں گے تو پھر اللہ کی نگاہوں میں کتنا ہمارا مقام ہوگا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کے ہاں کتنا ہمارا مقام ہوگا۔ یہ ساری احادیث میں یہی پیغام دیا جاتا ہے، اعمال کا اہتمام کریں، اور علماء اور طلباء کے لیے تو بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور وارث ہر چیز کے اندر، مورث کے پورے مال کے اندر وارث ہوتا ہے، کوئی چیز بھی رہ نہیں جاتی، ایک سوئی بھی ہے اس کے اندر بھی وراثت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام نے دراہم اور دینار نہیں چھوڑے، ان کی وراثت دین ہے، نیک اعمال یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی، ہمیں تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اشراق کے نوافل پڑھتے تھے، چاشت کے نوافل پڑھتے تھے، ہمیشہ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام فرماتے، بلا ناغہ تلاوت فرماتے تھے۔ ہاں جی، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میرے ماں باپ قبر سے اٹھ جائیں تو بھی چاشت کے نوافل میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، چاشت کے نوافل نہیں چھوڑوں گی، چاہے میرے والدین قبر سے کیوں نہ اٹھ جائیں۔ اتنا اہتمام تھا صحابہ اکرام کے اندر اعمال کا، تو ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہمیں بھی ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج دنیا میں ہر انسان عزت کا متلاشی ہے، راحت اور سکون کا متلاشی ہے، ہاں جی، اور دوسروں کی نگاہوں کے اندر رغبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، لوگ میرا اکرام کریں، میری عزت کریں، میں لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بن جاؤں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں، ان کی نگاہوں میں مقبول بن جائیں، اور اس کا طریقہ اللہ نے یہی بتایا۔ ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں اور اعمال صالحہ کا اہتمام کریں۔ جب ہم اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے، جب اللہ کے محبوب بنیں گے تو مخلوق خود بخود ہم سے محبت کرے گی۔ چنانچہ حدیث میں ہے نا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کا فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میں فلاں کے بیٹے فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جتنے بھی روئے زمین پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں جو تقویٰ والے لوگ ہیں ہر بندہ ان کا احترام کرتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ہاں، خود ہی لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں، ہاں، کہ وہ کوئی اعلان تو نہیں کرتے، کوئی اشتہار تو نہیں لگاتے کہ آپ لوگ ہمارے ہاتھوں میں آ کے ہمارا احترام کریں، عزت کریں، ہاں جی، خود بخود ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت۔ ہمارے ایک بزرگ فوت ہوئے کچھ عرصہ پہلے، ہم جنازے میں گئے تو دور دور سے دنیا کھینچی چلی آ رہی۔ میرے ساتھ جو ساتھی، میں ان سے کہا، میں نے کہا ان نے کس کو کہا تھا کہ میرے جنازے میں آنا؟ ہمیں تو نہیں کہا تھا انہوں نے، ہاں جی، اور یہ دیکھو پورے ملک سے لوگ امڑ کے آ رہے ہیں، پورے ملک سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ پورا مجمع نیک لوگوں کا آ رہا ہے۔ یہ وہ اس حدیث برکت ہے کہ جب انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے نیک اعمال کی بدولت، اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتے ہیں تو پھر فرشتوں پہ دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور روئے زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تو اعمال کی بہت بڑی خاصیت ہے کہ ہم اللہ کے بھی محبوب بنیں گے اور اللہ کے مخلوق کے بھی محبوب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح معنوں کے اندر اپنا